السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اتوار ہے 2 نومبر 2025 جب یہ خاک سر آپ سے مخاطب، اور یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشیل۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہاں لیس فنکاری مور جانکاری ملتی ہے۔ آج کے ویلاگ میں بھی آپ کو 2 اہم موضوعات پر بڑی دلچسپ جانکاری یعنی معلومات پہنچنے والی ہے۔ دونوں موضوعات کا تعلق سیاسی ہے اور کسی حد تک عسکری بھی ہے۔ موضوع فواد چودھری ہم نواؤں کی شاہ محمود سے ملاقات، اور اس ملاقات کے بعد آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب جو پی ٹی اے کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ بھی جناب شاہ صاحب کے ہاں تشریف لائے، حاضر ہوئے، ملاقات کی، کہاں کی، کب کی، کیا طے پایا، اور فواد چودھری کی ملاقات کے بعد سلمان اکرم راجہ کو ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور جو چودھری صاحب کی ملاقات تھی کتنی دیر کی تھی، کہاں ہوئی، اور اس میں طے کیا ہوا۔ ڈان اخبار کیا رپورٹ کر رہا ہے، فواد چودھری صاحب، محمود مولوی، عمران اسماعیل ٹی وی چینلز پر کیا کہہ رہے ہیں، اور شاہ صاحب کے کچھ قریبی ترین حلقوں سے جو میری گفتگو آج اور کل ہوئی، اس کا احوال میں بیان کروں گا۔ میں نے احوال بیان کیا جو فواد چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی، لیکن آج شاہ صاحب کے قریبی حلقوں سے جو میری گفتگو ہوئی وہ ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اور جو دوسرا موضوع ہے وہ سیاسی اور عسکری موضوع ہے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، تو 27ویں آئینی ترمیم میں اعلیٰ جو فوجی قیادت ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی اہم فیصلے ہو سکتے ہیں، کوئی مزید عہدے یا مزید ان کی میعاد، اس بارے میں کیا جانکاری ہے اسلام آباد کے سرکلز میں، وہ خبر بھی ہم نے حاصل کی، آج آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ جو فواد چودھری صاحب والی ملاقات ہے اس کا بیک گراؤنڈ بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ آج دوپہر 12 بجے پی کے ایل آئی میں جو کڈنی کا ہاسپٹل لاہور میں، وہاں شاہ صاحب ایڈمٹڈ ہیں، تو وہاں سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اور اکیلے ملاقات ہوئی ہے، 1 on 1۔ میرا خیال ہے وہ وائبس لینے گئے وہاں پہ کہ جانا جائے کہ شاہ صاحب کی جو ملاقات فواد چودھری اور دیگر سے ہوئی اس میں کیا طے پایا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کمرہ نمبر 820 ہے، 8واں فلور ہے پی کے ایل آئی کا، جہاں پہ زیر علاج ہے۔ کیوں زیر علاج ہیں؟ ان کو پتھری ہے ان کے گال بلیڈر میں، اور ڈاکٹر جب یہ پی آئی سی میں تھے تب بھی تجویز کر چکے تھے کہ آپ اپنا علاج کروائیں، تو تب انہوں نے علاج نہیں کروایا، تو اب معاملہ سنگین ہوا، اس میں خطرات تھے کہ انفیکشن یا کینسیریس ہو سکتا ہے، تو دوبارہ ان کے وکلاء ہیں ایک دو ان کے ساتھ، انہوں نے بڑی محنت سے کورٹ آرڈر لیے اور ان کو پی کے ایل آئی تک منتقل کیا۔ 28 اکتوبر کو شاہ محمود قریشی پی کے ایل آئی میں داخل ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے ان کے 1-2 چیک اپ ہوتے ہیں، ڈاکٹر ٹیسٹ لکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ہیں ان کے فیصل ڈار، ان کی سرجری ہونی تھی لیکن اس بیچ میں ٹیسٹ بھی آ گئے اور ڈاکٹر صاحب بیرون ملک چلے گئے، اور اسی بیچ یہ واقعہ پیش آتا ہے جمعرات کا۔ یہ بات جو ہے ملاقات کی، یہ تو جمعے کو شروع ہوتی ہے نا کہانی، لیکن یہ جمعرات کو کچھ 4 سوا 4 بجے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور 15 سے 20 منٹ کی ملاقات ہے، جب یہ لوگ تینوں محمود مولوی، عمران اسماعیل اور فواد چودھری شاہ محمود قریشی سے ملنے آئے وہاں پہ پی کے ایل آئی میں، تو ان کے وکلاء کوٹ لکھپت میں موجود تھے، ان کی جو پیشیاں ان کو مینج کرنے کے لیے، اور دیگر جو 4 اہم رہنما ہیں ان کے معاملات کو مینج کرنے کے لیے۔ یہ جب وہاں پہنچے تو شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بہنیں ہیں ڈی ایچ اے فیز 6 میں رہتی ہیں، وہ وہاں پہ آئی ہوئی تھیں اپنے بھائی کی عیادت کرنے، کھانا پینا لے کے ان کے ساتھ، تو وہاں ان کی موجودگی میں یہ تینوں رہنما وہاں پہنچے۔ ایک بیڈ ہے اور ایک بینچ ہے جس پہ 3 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، تو جیسے ہی یہ لوگ آئے تو ظاہری بات ہے سامنے بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں تو وہ اٹھ کے چلی گئیں۔ پھر ان کی ملاقات شروع ہوتی ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے۔ اس بیچ میں شاہ صاحب نے ان کے ایک درینہ خدمتگار ہیں، غالباً اسلم نام ہے، اس کو اشارے سے بلایا اور کہا کہ میرے وکیل کو بتاؤ کہ مجھ سے کچھ مہمان ملنے آئے ہیں۔ تو وکیل جب تک پہنچے، رانا مدثر کی میں بات کر رہا ہوں، بڑے سینئر وکیل ہیں، پی ٹی اے کیسز کو دیکھتے ہیں، تو مجھے بتایا گیا کچھ ذرائع سے کہ جب یہ وکیل صاحب پہنچے تب تک یہ ملاقات کر کے جا چکے تھے۔ تصویریں جاری کی وہ سی سی ٹی وی کی اور جو ان ہاؤس کیمراز ہیں ان کی تصویریں ہیں۔ تو یہ کہانی ان کی ملاقات کی، لیکن اس ملاقات کے حوالے سے میں بار بار اپنے 2-4 ویلاگز میں اور تھرڈ امپائر میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ شاہ صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ تجاویز میرے پاس موجود ہیں، جب ملوں گا تو وہ نوٹس ان سے میں شیئر کروں گا۔ وہ فارمولہ، وہ تجاویز کیا ہیں، شاہ صاحب کیا سوچتے ہیں، اس کا اظہار انہوں نے ان 3 رہنماؤں سے نہیں کیا تھا۔ ان 3 رہنماؤں نے یہ گفتگو ضرور کی کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی تحریک شروع کرنی چاہیے، کوئی میل ملاقات شروع کرنی چاہیے، سیاسی ٹمپریچر نیچے لانا چاہیے، اور ہم منتظر ہیں کہ آپ باہر آئیں اور لیڈ کریں ان معاملات کو۔ تو شاہ صاحب نے اس سلسلے میں ان کے پلڑے میں وزن نہیں رکھا، بلکہ یہ کہا کہ عمران سے جب ملاقات ہوگی تب میں ان کی خدمت میں کچھ تجاویز پیش کروں گا، آپ اپنے دیں جو کوششیں کر رہے ہیں اچھی ہیں، جاری رکھیں۔
یہ چاہ رہے تھے کہ شاہ صاحب کی جو نام ہے وہ ان کی اس تحریک کا استارہ بنے، جڑے، اور یہ تاثر دے سکیں کہ شاہ صاحب ایز ایف اس تحریک کو لیڈ کریں ان کے ساتھ، کہ جی ہم مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں۔ انقلاب تو نہ احتجاج سے آیا، نہ دھرنوں سے آیا، نہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی سے آیا، تو اب خان صاحب کو نکالنے کے لیے شاہ صاحب کو استارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جو اس کی تردید شاہ صاحب نے خود کر دی۔ آج سلمان اکرم راجہ بنیادی طور پر اسی لیے حاضر ہوئے تھے، کیونکہ ایک تو فواد چودھری تانے مارے تھے کہ یہ لوگ تو ملتے نہیں ہیں، لیکن اصل بات یہ تھی کہ انہیں بھی کنسرن ہوئی کہ خیر ہے شاہ صاحب سے ملنے گئے ہیں اور ان کا نام استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ملاقات جو ہوئی اس میں اس تاثر کو زائل کیا انہوں نے۔ پھر کے پی میں نئے سی ایم اور دیگر معاملات کے اوپر بات کی۔ سلمان اکرم راجہ کی اس ملاقات میں اگر کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہے کوئی بہت بڑا کوئی یعنی کوئی خفیہ ترین کو گفتگو ہوئی اور بڑی کو راز و نیاز کی بات ہوئی، تو بالکل نہیں ہوئی، معمول کی ملاقات تھی۔ ہی واز دیئر ٹو ٹیسٹ دا واٹرز، ہی واز دیئر ٹو گیٹ سم وائبس کہ ہوا کیا ہے اور کہاں صورتحال کھڑی، اور شاہ صاحب وہیں کے وہیں کھڑے، جو میں بار بار آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ ان تینوں چاروں رہنماؤں کا مسئلہ یہ ہوا پڑا تھا کہ یہ irrelevant ہو گئے تھے سیاسی طور پر، نہ کسی بڑی سیاسی جماعت میں شمولیت ہو پا رہی تھی، نہ پی ٹی اے والے واپس لے رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نوٹ کریں کہ ان کی ملاقات کے بعد جو پی ٹی اے کا ورکر سپورٹر ہے وہ رد عمل دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسد عمر نے کل ٹویٹ میں اظہار لا تعلقی کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی اے نے جو ٹرینڈ آج چلایا ہوا ہے ایکس کے اوپر، جسے ہم ٹویٹر کہتے ہیں سابقہ، وہ ٹرینڈ کیا ہے؟ اس ٹرینڈ میں لکھا ہوا ہے کہ مزاحمت ہے چابی اڈیالہ کی۔ بھائی اگر عمران خان صاحب نے یہ مذاکرات کے ذریعے ہی معاملہ فہمی کرنا ہوتی تو وہ علی امین گنڈا پور کو اتار کے سہیل حق خان آفریدی کو تعینات نہ کرتے، وہ 3 ماہ پہلے یہ نہ کہتے کہ تمام تر رابطے ختم کر دیں، جس نے بات کرنی ہے جیل میں آ کے مجھ سے کر دے۔ یہ پی ٹی آئی کی جماعت یہ ٹرینڈ نہ چلاتی کہ مزاحمت ہے چابی اڈیالہ کی۔ انہیں لگتا ہے کہ مزاحمت کے ذریعے ہی اڈیالہ کی دروازے کھل سکتے ہیں، تو بسم اللہ، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی۔ فواد چوہدری صاحب اینڈ ہمنوا یہ سمجھتے ہیں کہ نہ دھرنے کامیاب ہو سکے ہیں، نہ عوامی انقلاب آیا ہے، رہنماؤں کی پکڑ دھکڑ ہوئی ہے، کارکنان کھجل ہوئے ہیں۔ اٹ از ٹائم کہ ہم برج اپ کریں، گیپ فل کریں، مذاکرات کریں، نون لیگ کے وزراء سے ملیں، مولانا سے ملیں اور معاملہ فہمی کی کوشش کریں۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت کی موجودہ جو پی ٹی آئی قیادت چاہ کر بھی عمران خان کی جو طرز سیاست ہے اسے بدل سکتے ہیں۔ جو وہ چاہ رہے ہیں وہ دباؤ کے ذریعے، دباؤ بڑھا کر مذاکرات کی نشست پر اپنے مخالفین کو لانا چاہتے ہیں، جو کہ ابھی تک کامیابی انہیں نہیں مل سکی۔ یہ کہانی ہے جی فواد چودھری اور اسد اپنا یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ان کی میل ملاقاتوں کی، جو فواد چودھری صاحب سے شاہ محمود کے حساب سے ہوئی ہے۔ بات اس میں سادہ سی یہ ہے کہ ان کی جو ملاقات ہے نا جی شاہ صاحب کو، اس کو استعمال کیا گیا ہے اپنے پلان آف ایکشن کو استعمال کرنے کے لیے، اور شاہ صاحب کے علم میں نہیں تھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں ملنے کے لیے۔ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، جب پتہ چلا تو انہوں نے اپنے ملازم کو کہا کہ وکیل کو بلا لیں تاکہ ان کی موجودگی ملاقات ہو۔ وکیل صاحب بہرحال تاخیر سے پہنچے تھے۔ اب ہے دوسرا معاملہ جو آپ مجھ سے سننا چاہ رہے ہیں کہ عسکری بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں خبریں ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے۔ اس ترمیم میں کامران مرزا صاحب کا ماننا یہ ہے کہ بہت کچھ وہ جو ہم نے 26ویں ترمیم میں داخل ہونے سے روکا وہ دوبارہ آ رہا ہے۔ 26ویں ترمیم تھی جوڈیشری اور پی ٹی آئی سینٹرک اگر سچ پوچھیں تو، اور 27ویں ترمیم جو ہے وہ اس سیٹ اپ، اس نظام کو کٹ ٹو سائز کرنے کے مترادف ہوگی، اختیارات کی وضاحت کرنے کے برابر ہوگی، اختیارات کی شاید اثر نو تعریف کے مترادف ہوگی۔ مثال کے طور پر اس ترمیم میں آپ صوبوں کا بلدیاتی نظام کا معاملہ بھی دیکھیں گے جو 27ویں ترمیم ہے، جس کی اب تو تصدیق ہو رہی ہے کہ آنے جا رہی ہے۔ اس میں جہاں ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں ان کی جو ٹرانسفر کے معاملات ہیں وہ بھی طے کر دیے جائیں گے۔ مرضی سے کسی جج کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے بھیجا جا سکتا ہے۔ بلدیاتی نظام کے حوالے سے وضاحت آ سکتی ہے، اس کی تعین، اس کی ٹینیور کیا ہوگا، کب سے کب تک ہوگا، اختیارات کیا ہوں گے۔ وہ جو کہانی ہے بلدیاتی والی، وہ نئے صوبوں کی تقسیم والے فارمولے سے بچنے کے لیے ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی نئے صوبوں کے اوپر بحث ہو رہی ہوتی ہے یہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا فیورٹ موضوع ہے، نئے صوبے۔ پیپلز پارٹی اور اب نون لیگ بھی پنجاب اور سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے، اس لیے پہلے ان پہ نئے صوبوں کا دباؤ ڈالا گیا۔ جب انہوں نے رد عمل دیا یا کچھ بچنے کی کوشش کی تو پھر اب انہیں مجبور کیا گیا کہ اچھا ایسا نہیں تو پھر بلدیاتی نظام کو تو واضح کریں نا، دس وے اور دیٹ وے۔ دونوں چیزیں اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ بڑی پسند رہی ہیں، نئے صوبے یا نیا بلدیاتی نظام، یہ ہے اس کی کہانی۔ تیسری جو سب سے اہم بات جس کے لیے میں نے کہا کہ سیاسی اور عسکری موضوع ہے،
خبر گرم یہ ہے جس کی عسکری ذرائع تو بھی تردید کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتے ہیں اور ان کی مدت کے حوالے سے میں وضاحت کر چکا ہوں آپ کو، نومبر والی کہانی تو فضول ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا کوئی نیا عہدہ تخلیق کیا جا رہا ہے؟ جیسے کہ میں نے مئی کے بعد جون جولائی میں اردو نیوز کے لیے لکھے کالمز میں معلومات کی بنیاد پہ خبر دی تھی کہ پاک فوج کے اندر اور فیصلہ سازوں کے اندر سنجیدگی سے یہ رائے پائی جاتی ہے کہ موجودہ جو دور ہے اس میں کامیاب جو فوج ہے اس کی جو سنرجی ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے کی بجائے جو سی ڈی ایس کا عہدہ ہوتا ہے، جیسے انیل چوہان صاحب ہیں وہاں پہ بھارت میں، جیسے اور جدید ممالک میں یہ عہدہ تخلیق کیا جاتا ہے، یہ اس سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سے بہتر عہدہ ہے جو سنرجائز کرتا ہے فورسز کو اور بہتر کوارڈینیشن کرتا ہے اور جدید افواج کے لیے بڑا معنی رکھتا ہے، زیب دیتا ہے انہیں، یہ ایک دلیل ہے۔ تو وہ عہدہ اگر تخلیق کرنا ہو تو اس کی بھی آئین میں ظاہری بات ہے ترمیم کرنا پڑے گی۔ لیکن ایک تو خبر یہ تھی، یہ پرانی خبر تھی جو میں لکھ چکا ہوں۔ دوسری خبر یہ آئی کہ جی کمانڈر ان چیف کا عہدہ بھی دوبارہ سے پاکستان میں جنم لے سکتا ہے، ماضی میں بھی رہا ہے پاکستان میں، یہ بھٹو دور میں بھی، اس سے پہلے بھی کمانڈر ان چیف کا عہدہ جو ہے اس کو بھی تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ اس عہدے کی تخلیق کے بعد پھر یہ ہے کہ وائس چیف کا عہدہ شاید نیا، جیسے جنرل یوسف ہوا کرتے تھے، وہ بھی تخلیق کیا جائے۔ تو یہ سی ڈی ایس اور کمانڈر ان چیف کے جو عہدے ہیں اس کے اوپر سنگن ہے اسلام آباد میں، گو کہ میں واضح کر رہا ہوں کہ عسکری حلقے تو کہتے ہیں نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے۔ 5 سال کی مدت ہے چیف آف آرمی سٹاف کی جو 2027 میں ختم ہوگی، اس کے بعد اگر ایکسٹینشن مقصود ہو تو وہ بھی 5 سال تک ہو سکتی ہے۔ اور چونکہ میں نے کل پرسوں بھی ذکر کیا کہ شک نمبر 2 جو ہے نئے آرمی ایکٹ 2024 کی جو 1952 میں ترمیم کی گئی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو تبدیلی کی گئی ہے کہ عمر کی حد ختم کی گئی، 3 سے 5 سال کیا گیا، تو وہ ایک ہی دفعہ اس کا اطلاق ہوگا اور یہ 1952 کے ایکٹ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے۔ گو کہ پی ٹی اے کے چاہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی نوٹیفیکیشن ضروری ہے اور میاں صاحب غالباً نوٹیفیکیشن روک لیں گے۔ بار بار میں کہہ چکا ہوں وہ اس قابل ہے ہی نہیں، اس کوئی بھی نظام اس متحمل ہو ہی نہیں سکتا اس سیٹ اپ میں اس قدر طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نوٹیفیکیشن نکالنے نہ نکالنے کی غلطی کرنے کا۔ ان کے اپنے سٹیکس ہیں، ان کی اپنی اولادیں اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بالکل نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ لوگ جو باہر بیٹھ کے ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمارے دیکھنے والوں کو لگاتے ہیں وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ بندوبست اپنی مرضی کا تھا، اپنی مرضی کا ہو جائے گا۔ نئی بحث یہ ہے کہ کیا کمانڈر ان چیف کا عہدہ تخلیق کیا جائے گا تو پھر ظاہری بات ہے نوٹیفیکیشن اس کا جاری ہوگا اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی 5 سال کا ہوگا۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں کمانڈر ان چیف کا عہدہ آپ متعارف کرواتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم میں اور وہ بھی نومبر دسمبر میں، تو ہم ہیں ابھی 2025 میں، تو جیسے ہی وہ عہدہ تخلیق پائے گا تو نومبر دسمبر 2025 سے آن ورڈ اگلے 5 برس یعنی 2030 تک کا نوٹیفیکیشن وہ ہوگا۔ یہ ہے اس میں باریک اور دلچسپ ہے، یہ ہے اصل نوٹیفیکیشن جو اگر نکلا تو یوں نکلے گا، وگرنہ جو پچھلا نوٹیفیکیشن آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ 3 سال کی مدت 5 کی ہو گئی تو 5 کے لیے نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ ایئر چیف آلریڈی اسی ترمیم کی وجہ سے سروس جاری رکھے ہوئے ہیں بغیر نوٹیفیکیشن کے، یہ ثبوت کے طور پر بات کر رہا ہوں۔ باریک بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے، تو اس میں معاملہ فہمی اور گفت و شنید ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں کئی محافل ہو رہی ہیں، اسلام آباد کے کلوز ڈورز میں کچھ وزراء بھی اس بارے میں ہلکی پھلکی سرگوشی کرتے ہیں۔ وزراء کرام کے بارے میں تو میں آپ کو بتا چکا تھا کہ مجھے آن ریکارڈ 2-4 وزیروں نے کہا تھا کہ یہ بارس کے الیکشن ہونے دیں اور پھر 27ویں ترمیم آ جائے گی۔ تو بارس کے الیکشن تو ہو چکے ہیں، اب 27ویں ترمیم آپ سمجھیں آئی اور جلد آ جائے گی، اور اب انہیں مولانا کی پی ٹی اے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ مخصوص نشستوں کے بعد 2/3 آسانی سے اس سسٹم اور نظام کے پاس موجود ہیں اور وہ کسی بھی وقت 27ویں یعنی ترمیم متعارف کروا سکتے ہیں۔ میری اس ترمیم میں توجہ نہ صوبوں کے معاملات پر ہوگی، نہ بلدیات کے اوپر ہوگی، نہ کسی اور اگر مگر پہ ہوگی۔ میری توجہ صرف اس معاملے پر ہوگی کہ کیا نیا عہدہ کوئی تخلیق کیا جاتا تو پھر اس کا نیا نوٹیفیکیشن ہوگا 5 برس کے لیے۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔